الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا او كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ. بہت بڑا خوشی کا آج یہ موقع ہے. سب سے بڑھ کر ہمارے انتہائی قابل قدر اور قابل عزت محبت اور شفقت کرنے والے میاں اسد اللہ صاحب، ان کو آج اللہ نے ایک بہت بڑی خوشی نصیب فرمائی ہے. یقینی بات ہے کہ اس خوشی کا احساس حقیقی معنوں میں انہی کو پتہ ہے کہ اس وقت دل کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہمارے بہت پیارے بھائی حافظ عثمان صاحب، جن کے لخت جگر عبداللہ بیٹے نے الحمدللہ حفظ کمپلیٹ کیا ہے، ان کے لیے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. عبداللہ بیٹے کے لیے ان کے والد صاحب، ان کے دادا جان، اور اس کے بعد ان کی فیملی کے تمام ممبران، والدہ محترمہ، یقیناً جن کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے حفظ کے اندر. صبح فجر کے وقت بچے کو اٹھانا کوئی آسان نہیں ہوتا. اس ڈیوٹی کو صحیح معنوں میں والدہ کا اس میں کردار ہوتا ہے. پھر والد بھی بہت زیادہ خواہشات ذہنوں میں ہوتی ہیں. جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار کیریئر ہے اور مستقبل ہے، اور اس کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا کر جاتے ہیں. قرآن کو تو ہم ویسے ہی پس پش ڈال دیتے ہیں، تو گویا یہ والد قربانی دے رہا ہوتا ہے. اور والدہ کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے جب اپنے بچے کو حفظ کے لیے اور دین کے لیے وہ خاص کرتے. یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دنوں کو جو سونے کا تاج پہنایا جائے گا وہ ان قربانیوں کے سبب سے. تو بہت بڑی خوشی ہے آج پوری فیملی کے لیے، اور یقیناً جامعہ کے لیے بھی بہت بڑی سعادت ہے. عزیزم محترم انتہائی مخلص دین سے محبت کرنے والے ہمارے برادر حافظ صغیر احمد صاحب، اخلاص سے جو انہوں نے ایک پودا لگایا آج تناور درخت بن چکا ہے، اور اللہ اس کو رہتی دنیا تک اسی طرح جاری و ساری رکھے. اساتذہ کو خوشی ہوتی ہے جب بندہ محنت کرتا ہے اور بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے. ہم اس دعا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بیٹے کو حفظ کے اندر استقامت عطا فرمائے. اللہ اس کو یاد کرنے کی اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ سورہ یونس کی 57 اور 58، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. بس اسی کا مختصر سا ترجمہ اور تشریح کر کے ہم بات کو ختم کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. چار باتیں اللہ نے قرآن کریم کے حوالے سے بیان کی ہیں. پہلی بات یہ کہ قرآن کریم نصیحت ہے، اس سے بڑھ کر اچھی واعظ کوئی نہیں ہے جو واعظ اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ سینوں کے لیے شفا بھی ہے. سینوں میں جو کچھ پایا جاتا ہے اس کی شفا قرآن کریم میں ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں وَہُدًى وَرَحْمَةٌ، یہ ہدایت ہے. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا یہ رحمت ہے. بس ان چار باتوں کو سمجھیں تو انشاءاللہ ہم بات کلوز کر کے پھر دعا ہوگی، اور انشاءاللہ کھانا بھی آپ کے لیے تیار ہے. پیارے بھائیوں، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ چاروں چیزیں جو ہے نا، یہ آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے.
آج جو قرآن ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کر رہا، اور ہم قرآن پڑھنے کے باوجود بھی قرآن سے بڑے دور ہوتے ہیں۔ قرآن تو بلکہ پڑھا نہیں جاتا، اور جہاں پہ پڑھا جاتا ہے وہاں پہ عمل نہیں نظر آتا، اور دلوں پہ قرآن جیسے اثر کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ ہر رمضان میں تو کم از کم ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں، لیکن عادات نہیں چینج ہو رہی، وہ نہیں بدل رہی۔ جھوٹ ویسے ہی ہے، ویسے ہی خیانت ہے، ویسے ہی دھوکہ بازی ہے، ویسے ہی سودی معاملات چل رہے ہیں، ویسے ہی نافرمانیاں چل رہی ہیں، تو گویا قرآن اثر انداز نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن جب اثر انداز تب ہوتا ہے جب پہلی بات کہ قرآن نصیحت ہے۔ جب تک بندہ قرآن کی نصیحت حاصل نہیں کرے گا تو قرآن اس کے دل پہ اثر ہی نہیں کر سکتا۔ اور موعظہ کہتے ہیں ایسی نصیحت کو جو دل کو نرم کر دے۔ اب جب تک دل نرم نہیں ہوگا قرآن کیسے اثر انداز ہوگا؟ یہ پہلی بات ہے۔ جب تک ہم قرآن کی نصیحت نہیں حاصل کریں گے کیسے زندگی بدلے گی؟ ہم ذرا اپنی زندگیوں میں نظر دوڑائیں۔ جمعہ پہ پڑھنے تب جاتا ہوں جب پتہ یار اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ نصیحت میں قرآن کی کب حاصل کروں گا؟ درس اور جو اس طرح کی باتیں میرے دل کے اندر ککڑ رہا ہوتا ہے، یہ کیا پنگا ڈال دیا جی انہوں نے، عموماً ہوتا ہے یہ بندہ اس کے لیے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ جب نصیحت حاصل نہیں کرے گا تو پھر سینوں کے لیے شفا قرآن کبھی بھی نہیں بن سکتا، کبھی بھی ہدایت کا اور رحمت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات جو انتہائی ضروری ہے وہ موعظہ ہے، وہ قرآن کی نصیحت ہے۔ آپ دیکھیں جتنے صحابہ کرام میں تبدیلی آئی ہے، پہلے آپ نے ان کو موعظہ یعنی ان کے دلوں کو نرم کیا ہے، اور یہی وجہ قرآن میں میرے رب نے شکوہ کیا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ موعظہ وہ ہوتی ہے جو بندے کے دل کو نرم کر دے، اسے موعظہ واعظ کہتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں واعظ تمہیں کیسے اثر کرے گا؟ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے۔ اور یہ کیوں کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اور میں یہ تو اتنا پاورفل کلام ہے، اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوا ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ ٹوٹ پڑتے، ان سے پانی نکل جاتا، وہ اللہ کے ڈر سے خشیت سے باوجود سختی کے وہ نرم پڑ جاتے، ان سے پانی نکلتا۔ لیکن انسان کے دل کے بارے میں اللہ نے شکوہ کیا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے دل تو اتنے سخت ہو چکے ہیں جیسے پتھر ہیں، اور آگے میں نہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے کہ پتھر تو پھر گر پڑتے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ پھر پھٹ جاتے، ان سے پانی نکلتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات خدا را قرآن کی نصیحت حاصل کرے، قرآن کے ذریعے دل نرم کرے، قرآن کو ترجمے سے پڑھے۔ جب تک قرآن ترجمے سے نہیں پڑھیں گے آپ اللہ کی معرفت کبھی حاصل نہیں کر سکتے، دل نرم ہو نہیں سکتا جب تک قرآن ترجمے سے نہ پڑھا جائے۔ وہ جس طرح ہوتا ہے ہم نے طوطے کو سکھلایا ہوتا ہے میاں میٹھو چوری کھائے گا، وہ کہہ رہا چوری کھاؤں گا، اس کو جو سکھلایا جا رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے، بس کہتا جا رہا ہے، اس کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ واللہ العظیم آج مجموعی طور پہ ہمارے معاشرے کی کیفیت یہ ہے، ہم قرآن اول تو پڑھنا نہیں آتا۔ معذرت سے آپ کسی ایک دو مرتبہ اتفاق ایسا ہوا ہے کسی سکول جانے کا اور وہاں پہ قرآن کا صحیفہ آگے رکھنے کا، یقین جانے مسلم گھرانوں کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، ان کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ گویا قرآن کی ہمارے نزدیک حیثیت کوئی نہیں، ہمارے نزدیک اس کی ویلیو کوئی نہیں۔ یار ثانوی حیثیت ہے نا، کاش ہم نے قرآن کو ثانوی حیثیت بھی دی ہوتی، ہم نے تو اس کو وہ حیثیت بھی نہیں دی، ہم نے تو اس کو وہ درجہ بھی نہیں دیا۔ خدا را یہ قرآن بڑی اہم بات ہے۔ جس طرح اللہ عظمت والا ہے ویسے ہی اللہ کی بات عظمت والی، جس طرح اللہ عزت اور شان والا ہے ویسے اللہ کی بات بھی عزت اور شان والی۔ تو سب سے پہلی بات قرآن کی نصیحت حاصل کریں، یہ سب سے پہلا زینہ ہے، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے ہدایت تک پہنچنے کی، رحمت کے حصول کی، دلوں کی نرمی کی۔ قرآن کی نصیحت حاصل کریں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے نا، صحابہ سورہ آپ کو پوچھا گیا محبوب آپ کے بال مبارک سفید ہو گئے، فرمایا مجھے سورہ ہود نے بڑا کر دیا ہے۔
مجھے سورہ ہود نے اور اس کی اخوات نے بڑا کر دیا ہے۔ اچھا ہمارے دل میں تو کیوں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی؟ محبوب تو کہہ رہے سورہ ہود پڑھ کے میں برا ہو گیا ہوں، میری یہ جو بڑھاپا تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سورہ ہود کے سبب سے ہے۔ بھائیو جب تک قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے واللہ کبھی یہ قرآن نصیحت کا کام نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے دکان پہ صبح صبح ہم تلاوت لگائی ہوتی ہے اور اسی دکان پہ سارا دن فراڈ ہو رہا ہوتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، وہیں پہ خیانت ہو رہی ہے، وہیں پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ پر باب کیا صرف ایک عارضی ہم سمجھتے ہیں یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ خدا را قرآن کو ترجمے سے پڑھے، نصیحت حاصل کریں، یہ پہلا زینہ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے قرآن کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ موعظہ، یہ دلوں کو نرم کرنے والی بات آ گئی ہے۔ وہ پتھر جیسے دل لے کر جب حضرت عمر نکلے تھے محبوب کو قتل کرنے کے لیے، مجھے آپ ایمان سے بتلائیں وہ کون سی طاقت تھی جس نے دل کو پگھلا کے رکھ دیا ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے دل کو نرم کر کے رکھ دیا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے دل میں اللہ کا ڈر، خشیت اور رعب پیدا کر دیا ہے؟ وہ یہی قرآن تھا۔ وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تھے، وہ قرآن کا ترجمہ جانتے تھے۔ قرآن نے جب دل نرم کیا ہے پھر آگے دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ سارے ہی معاملے بن کے دل کی بیماریاں ختم ہو گئی، ہدایت بھی میسر آ گئی، آخرت میں رحمت بھی مل جائے گی۔ لیکن پہلی بات ہے ہم قرآن سے موعظہ حاصل نہیں کرتے، نہیں حاصل کرتے۔ خدا را اپنے گھروں میں قرآن روم بنائیں۔ اگر زندگیوں کو، اپنی نسلوں کو قرآن سے اٹیچ کرنا چاہتے خدا را، ہم موٹو پتلو دیکھنے کے لیے تو انتظام مہیا کر رہے ہیں، ان کے لیے نیٹ کا انتظام کر رہے ہیں، قرآن کی رغبت کیسے ہم دیں گے اپنے بیٹوں کو؟ بھائیو اللہ کی قسم یہ ایک درد کی بات ہے اور طلب والی بات ہے، اس کو اپنائیں۔ اپنے گھروں میں کوئی رونڈ کرے، کوئی 1 گھنٹہ تو 24 گھنٹوں میں ہو، میں اپنی فیملی ممبران کو بٹھا کر کسی ایک فرد کو کہوں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھے، میں قرآن کا ترجمہ سنوں گھر میں بیٹھ کر، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، والدین کو قرآن سکھلاؤں، کب تبدیلی آئے گی اور کیسے موعظہ حاصل ہوگا؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، پہلی بات ہے کہ قرآن موعظہ ہے۔ یہ قرآن دلوں کو نرم کر کے رکھ دیتا ہے، یہ پگھلا دیتا ہے دلوں کو۔ کاش ہم اس نیت سے قرآن کو پڑھیں، اور پھر جب قرآن موعظہ کر دیتا ہے دل نرم ہوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں نا یہ قرآن ان بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، سننی چاہیے اور اس کا جواب دیں، اس کے بعد گفتگو انشاءاللہ شروع کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اشہد ٹھیک صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد۔ دعا کرو گے نا جتنا بچے کی ٹھیک یاد ہے نا؟ عبداللہ کے ماموں نے نا دونوں انہوں نے کاروبار زندگی واسطے نبی اولاد واسطے اسپیشل نبی بچوں واسطے۔ لا حول ولا قوة۔ 5 منٹ ہوتے کر دینا۔ لا حول ولا قوة۔ ٹھیک لا حول ولا قوة۔ اللہ اکبر۔ اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال
والصلاة القائمة اعوذ باللہ من الشیطان قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اب دیکھیں جب بندہ قرآن کی نصیحت حاصل کرتا ہے اور اس سے دل نرم پڑ جاتا ہے تو دوسری بات پھر اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جب دل نرم ہوگا تو اللہ کہتے ہیں وشفاء لما فی الصدور، پھر یہ قرآن تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا کا سبب بنے گا۔ جو دل میں تکبر ہوتا ہے، سب سے بڑا حق کو نہ ماننے کا جو دل میں ہوتا ہے وہ تکبر ہے، جس کے سبب سے بندہ حق اپنا نہیں رہا ہوتا، اللہ کی بات قبول نہیں کر رہا ہوتا، یہ تکبر ہوتا ہے جو دل کے اندر۔ پھر انا کی بیماری تکبر ہے، حسد ہے، اس کے اندر بغض ہے، اس کے اندر کینہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب قرآن کی تم نصیحت حاصل کرو گے تو قرآن تمہارے دلوں کے لیے شفا کا سبب بنے گا۔ بھائیو آپ دیکھیں آج سب سے زیادہ مسلمانوں بے مہمی حسد نہیں پایا جا رہا، دلوں میں کینے اور بغض نہیں پائے جا رہے۔ ایک ہی فیملی ممبر ہے، بھائی بھائی سے بغض رکھ رہا ہے اور پھر بڑا چھوٹے سے بغض رکھ رہا ہے، باہمی نفرتیں، رنجشیں، اور اللہ کہتے ہیں اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، لیکن وہ نصیحت جب حاصل کرو گے تو پھر یہ قرآن دل کی ساری بیماریوں کو ختم کرے گا، پھر تکبر ختم ہوگا۔ دیکھیں نا پہلے حضرت عمر حق کا انکار کر رہے، نہیں مان رہے، بھئی میں نے نہیں قبول کرنا، اور پھر اس کا مقابلہ کر رہے، ڈٹ کے نہیں کر رہے بلکہ تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے محبوب کو گھر سے نکلے۔ تو قرآن نے جب موعظہ کا کام کیا ہے، دل نرم کر دیا ہے، اب وہ تکبر بھی ختم ہوا، وہ بغض بھی ختم ہوا، وہ کینہ بھی ختم ہوا، اور تلوار وہیں پہ رکھ کر دار ارقم میں محبوب کے پاس جا کر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہے۔ بھائیو یہ چیز ہے، جب قرآن سے دل نرم ہوتا ہے پھر قرآن دل کی ساری بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آج جسمانی بیماریاں یقیناً وہ بھی خطرناک ہیں، ہارٹ کا مسئلہ ہے، بندے کو دیگر مسائل ہیں، بہت سی بیماریاں ہیں، لیکن واللہ العظیم جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک بیماریاں روح کی بیماریاں ہیں، وہ دل کی بیماریاں ہیں۔ محبوب نے جس بندے کو جنت کی ضمانت دی تھی 3 دن لگاتار، یہ جنتی ہے۔ صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہے اس بندے کو دیکھ لو، جس نے جنتی دیکھنا ہے اس بندے کو دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس کے گھر میں گیا، 3 دن اس کے گھر میں سٹے کیا، دیکھو تو صحیح یہ کرتا کیا ہے کہ محبوب نے 3 دن جنت کی بشارت نامینیٹ دی ہے، اور 3 دن دیکھا تہجد وہ پڑھ رہے ہیں تو تہجد عبداللہ بن عمر بھی پڑھتے تھے، وہ نفلی روزے رکھتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی نفلی روزے رکھتے تھے، گویا ان کو کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد جب واپس پلٹے تو کہنے لگے بھی میں تو آیا تھا وہ عمل دیکھنے کے لیے جس کے سبب سے تمہیں جنت کی بشارت 3 دن تک ملی ہے، تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا، وہی عمل جو میں کر رہا ہوں وہ تم کر رہے ہو، مجھے ایکسٹرا کوئی الگ سے منفرد عمل نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، ایک عمل ہے جو تو دیکھ نہیں سکا، وہ عمل یہ ہے کہ جب میں روزانہ رات کو سوتا ہوں نا تو میں اپنے دل کو نیٹ اینڈ کلین کر کے سوتا ہوں، میرے دل میں نہ کسی کا بغض ہوتا ہے، نہ غصہ ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ حسد ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ محبوب نے تجھے جنت کی بشارت دی ہے۔ بھائیو اصل تو جنت کا حصول ہے نا، تو وہ دل کی صفائی سے مل رہی ہے، دل کی صفائی سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، دل کے جتنے امراض ہیں وہ ان سے مل رہی۔ آج کیا کیا نہیں ہمارے ہاں ہو رہا، کالا جادو کیا جا رہا ہے، نظریں بد لگائی جا رہی، جادو ٹونے ہو رہے، یہ کس سبب سے؟ یہ حسد ہے جو دل کی بیماری ہے اور گھروں کو تباہ کرتا جا رہا ہے، گھروں کی بربادیوں کا سبب بن رہا ہے۔ تو بھائیو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا وہ قرآن ہے، لیکن تب قرآن شفا بنتا ہے جب قرآن کی ہم نصیحت حاصل کریں گے۔ اب دیکھیں نا بنجر زمین ہے، سخت ہے، بارش برسی ہے تو ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہاں پہ نہ کوئی پھل ہوتا ہے، نہ کوئی سبزی ہوتی ہے، نہ کوئی وہاں پہ کوئی پھول اگتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بھائیو جب دل کی دھرتی، دل کی زمین سخت ہوگی نا تو قرآن پورا بھی پڑھ لے تو ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔
جو زمین نرم ہوتی ہے وہ پانی کو جذب کرتی ہے، پھر نباتات، پھر پھل نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتی ہیں، پھر اللہ کی نعمتیں نکلتی ہیں۔ بھائیو وہ چیز چاہیے، دل جب نرم ہوگا، اللہ کی نصیحت قبول کرے گا تو پھر یہ دلوں کی بیماریاں قرآن تو ختم کر دیتا ہے، ساری بیماریاں قرآن ختم کر دیتا ہے۔ بھائیو غلطی ہو رہی ہے ایک صحابی سے تو وہ دوسرے کے گھر جا کے معذرت کر رہا ہے، یار مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ جذبے کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ کی قسم قرآن ہے جو دلوں میں یہ نرمی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نصیحت حاصل کرو، یہ دلوں کی بیماریاں ختم کرے گا۔ اور پھر یہ قرآن کیا ہے؟ وَہُدًى وَرَحْمَةً، فرمایا پھر یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کا سبب بنے گا۔ پھر ہوگا، اللہ کہتا ہے نماز پڑھ، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کہتا ہے روزہ رکھ، روزہ رکھ رہا ہے، اللہ کہتا ہے حج کر، حج کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کہتا ہے نظر جھکا، نظر جھکا رہا ہے، اللہ کہتا ہے حلال کھا، حلال کھا رہا ہے، اللہ کہتا ہے زنا سے بچ جا، بچ رہا ہے، اللہ کہتا ہے شراب سے بچ، بچ رہا ہے، سود سے بچ، بچ رہا ہے۔ آج کیوں نہیں ہو رہا؟ بھائیو یہ جو پاکستان میں رہنے والی آبادی کوئی کفار کی تو نہیں ہے، یہ سودی معاملات، ساری خرابیاں۔ کتنے نمازی ہیں جو مسجد میں فجر پڑھتے ہیں؟ کتنے بندے ہیں جنہوں نے آج 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہیں؟ کیوں ہم اللہ کی ہدایت قبول نہیں کرتے؟ بھائیو خدا را ہمارا قرآن سے وہ تعلق نہیں، واللہ العظیم یہ درد دل کی باتیں، اللہ کی قسم۔ پتہ نا جب آپ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں نا، مری سے ایبٹ آباد جائیں تو پھر وہ ایک طرف کھائی ہوتی ہے اور ایک طرف پہاڑ ہوتا ہے، اور پھر سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں سپیڈ 20 پہ کر لیں، کبھی وہ کہہ رہے ہیں آگے کھائی ہے تو سپیڈ ہلکی کر لیں۔ واللہ العظیم قرآن بھی تو یہی رہنمائی کرتا ہے۔ اور زنا کرو گے تو کھائی میں جاؤ گے جو جہنم کی کھائی ہے۔ قرآن بھی تو رہنمائی کر رہے ہیں نا، میرا شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کہتا کسی کو اگر شریک ٹھہراؤ گے تو یہ ایسی کھائی میں جائے گا جہنم ہے۔ میرے حکم سے نماز پڑھنا بلکہ ترک نہ کرنا، اور اگر ترک کرو گے تو انجام جہنم ہے۔ بھائیو قرآن بھی تو ہدایت ہے نا، لیکن میں قرآن کی ہدایت قبول کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں ایکسپٹ نہیں کر رہا میں قرآن کی ہدایت کو؟ کیونکہ دل نرم نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے۔ جب تک دل نرم نہ ہو، اس کی بیماریاں ختم نہ ہو، پھر قرآن اس کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا کام کرتا ہے، پھر قرآن اس کو رستہ دکھلاتا ہے۔ پھر اس کے دل میں یہ نہیں ہوتا یار یہ کیا فجر ٹائم اٹھنا لگایا ہوا ہے۔ مجھے بڑی بات یاد ہے، انہی دنوں کی بات ہی، سخت سردی، سفر کرتے ہوئے راستے میں کسی جگہ وضو کرنا پڑا تو پانی بہت ٹھنڈا تھا، تو وضو جب ہو رہا تھا ایک پینٹ شرٹ دوست نے پہنی ہوئی تو بڑے نا متعجب ہو کے وہ بھائی میرے پاس آ گیا، کہتا بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں یار وضو کر رہا ہوں۔ تو آپ کو سردی نہیں لگتی؟ میں کہ یار لگتی ہے۔ تو پھر یہ ٹھنڈا پانی ہے، اس کو تو ہاتھ لگانے کو دل نہیں کر رہا۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کرنا ہوتا، پھر اس کو اللہ کا ہر حکم سخت لگتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں ٹیکس ہے، پھر اس کو لگتا ہے یہ سال بعد روزے کیا اللہ نے فرض کر دیے، پھر اس کو سخت لگتا ہے۔ سردی میں صبح صبح کون اٹھے وضو کرے پھر مسجد جائے نماز پڑھے، فجر ہے، ظہر اثر مغرب عشاء ہے، کون دکان چھوڑے پھر مسجد آئے، عصر کے وقت دکان چھوڑے مسجد میں آئے، دفتر کے کام بڑے زیادہ کون چھوڑے گا؟ بھائیو واللہ پھر اللہ کے حکم بڑے سخت لگتے ہیں، پھر ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردہ بڑا سخت لگتا ہے، یہ کیا حکم آ گیا؟ لیکن اگر قرآن کی نصیحت حاصل کی ہو، دل نرم ہوا ہو اور دل صاف ہو چکا ہو قرآن کی برکت سے، واللہ پھر جو حکم نازل ہوتا ہے نا بندہ خوشی سے اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، خوشی سے۔ جب شراب حرام ہوئی نا تو اللہ اس کے آگے کہتے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، میں نے شراب کو حرام کر دیا، کیا تم بعد آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ باز آنے والے ہو کہ نہیں؟ یقین جانے جو حدیث میں لفظ ہے نا صحابہ کے، فوراً کہتے ہیں انتہینا یا ربنا، انتہینا یا ربنا، اللہ آپ نے پابندی لگا دی اور آپ نے روک دیا ہے، ہم مدینے میں اعلان کر رہے ہم رک گئے، ہم باز آ گئے، جو آپ نے روکا اس سے رک گئے۔ یہ تو ایمان کی اصل ہے، وہ آج چیز نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے مجھے پتہ ہی نہیں، قرآن ہے کیا؟ ساری زندگی سورۃ فاتحہ پڑھ دی پر فاتحہ کا ترجمہ ہی نہیں آتا، مجھے قل هو اللہ فلق ناس کا ترجمہ نہیں آتا بھائی، مجھے سورہ بقرہ کا ترجمہ نہیں آتا، میں نے قرآن کو کبھی سمجھ کے پڑھا ہی نہیں۔
میسج واٹس ایپ پہ ہو، دیگر ہو، انگلش میں ہو، وہ بندے ٹرانسلیشن کرا رہے ہوتے ہیں، یہ مجھے میسج آیا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کیا بنتی ہے؟ کبھی آپ حافظ صاحب کے پاس آئے، صغیر صاحب کے پاس، حافظ صاحب اس کی ٹرانسلیشن، قرآن کی آیات کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یہ ذرا ہمیں سمجھائیں، یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بن سکے تو سب سے پہلے دلوں کی نرمی وہ قرآن کے ترجمے سے آئے گی، قرآن کے ترجمے سے آئے گی۔ یہ جو عموم اجر کے سبب سے ہم پڑھتے ہیں نا، تو پھر وہ اجر کا ذریعہ تو بنتا ہے، وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا، واللہ وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا، وہ اجر مل رہا ہے اس سے۔ ہدایت کا ذریعہ کب بنے گا؟ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا، دل صاف ستھرا ہوگا، اور پھر یہ قرآن اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اور اصل یہ جو ہدایت ہے نا، صراط مستقیم ہے، یہ ایسی ہدایت ہے جو اس کا آخری سٹاپ اللہ کی جنت ہے۔ یہ ایسی ڈائریکشن ہے جو جس ڈائریکشن پہ محبوب نے امت کو ڈالا ہے وہ قرآن ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ورحمہ، جو قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کرتا ہے، جو قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو صاف کر لیتا ہے، جو قرآن کے ذریعے ہدایت حاصل کرتا ہے، پھر میرا اللہ کہتا ہے ورحمہ، یہ قرآن دنیا اور آخرت میں اس کے لیے رحمت کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر رحمتیں ملتی ہیں، رحمتیں۔ ہم بہت زیادہ دوستوں سے سنتے ہیں، حافظ جی وظیفہ قرآن دا بڑی دیر ہو گئے پڑھی ہونے ہاں پر فرق نہیں پہن رہا۔ اچھا میں نے پوچھا بھی ترجمہ اس کا آتا ہے؟ وہ نہیں جی، اس کو پتہ ہی نہیں میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں، میں کن الفاظ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں، وہ کیا اثر دکھلائے گا بھائیو خدا رہا۔ تو وہدم و رحمہ، فرمایا یہ ہدایت کا ذریعہ بھی بنے گا اور رحمت کا ذریعہ بھی بنے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اس کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور ہوتی ہیں نا۔ وہ جو حضرت اسید بن عزیر والی حدیث ہے، بڑی پیاری ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تہجد کے وقت قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو کہتے میرے اچانک نا گھوڑے نے ہلنا شروع کر دیا، حرکت کر رہا تھا گھوڑا، تو قریب میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا تھا، پھر میں نے قرآن پڑھنا بند کر دیا تو گھوڑا بھی سکون سے کھڑا ہو گیا، پھر میں نے قرآن شروع کیا تو گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، پھر میں نے قرآن روکا تو گھوڑا بھی رک گیا۔ کہتے پھر میں ڈر گیا کہیں میرے بیٹے کو یہ گھوڑا قتل نہ کر دے، یعنی یہ اچھلے گا تو کہیں میرے بیٹے کو نہ لگ جائے اور بیٹا میرا مر نہ جائے، میں نے قرآن کی تلاوت روک دی۔ فجر پڑھنے مسجد نبوی میں گیا، فجر پڑھ کے محبوب سے ذکر کیا، یوں ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تلک الملائکۃ دنت لصوتک۔ آج پتا کیا ہوتا ہے، گھر میں سایہ ہے جی، گھر میں آفت جی جن ہے، کوئی کپڑے کاٹ جاتا ہے، گھر میں اس طرح پیسے غائب ہو جاتے ہیں گھر سے، کسی نے میرے گھر پہ پابندی لگا دی ہے، جب تو نے قرآن کو تالے میں بند کر کے رکھنا ہے تو پھر یہ ایسی شکایتیں تو ہوں گی، پھر اسیب کی جادو ٹونے کی شکایتیں تو ہوں گی نا بھائی۔ یہ دیکھیں واللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں محبوب یہ ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تلک الملائکۃ دنت لصوتک۔ فرمایا اسید تو قرآن پڑھ رہا تھا، آسمانوں سے اللہ نے فرشتے تیرے اوپر نازل کر دیے تھے، اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا تو صبح مدینے کے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ رحمت کا سبب بن رہا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ ماشاءاللہ بیٹا عبداللہ آئے گا، قاری نصیر صاحب بیٹھے ہیں، عثمان صاحب بیٹھے ہیں، قاری انصر صاحب اللہ ان کو شفا دے، حافظ صغیر صاحب، حافظ عثمان صاحب، واللہ یہ حافظ وسیم بھائی، سارے حفاظ جتنے، قیامت کا دن ہوگا نا پھر پروٹوکول ہی الگ ہوگا، الگ ہی پروٹوکول ہے۔ ایک بندہ آ رہا ہے، ساری دنیا پسینے میں ڈوب رہی ہے ساری، تو یہ بندہ بڑے پروٹوکول میں آ رہا ہے، اس کے سپیشل سائبان سر پہ بنا ہوا ہے، دنیا رشک کر رہی ہے، یار یہ بندہ کون ہے؟ یہ کون سا بندہ؟ وی آئی پی پروٹوکول آج اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے اور پوری کائنات دیکھ رہی ہے، پوری کائنات، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری بندہ موجود ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وی آئی پی پروٹوکول ہے۔ اور محبوب نے فرمایا یہ پتہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہ جو سائبان بنا ہوگا نا، یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، جو اس کو پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، اس کی نصیحت حاصل کرتا تھا، اس کے ذریعے ہدایت حاصل کرتا تھا، آج یہ ایسی رحمت بنی، دنیا دھوپ میں سڑ رہی ہے اور یہ قرآن کے سائے میں بالکل لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق بنا ہوا ہے۔ تو بھائیو یہ رحمت ہے۔ اور آگے والی آیت میں پتہ کیا ہے؟ اللہ کہتے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا،
اللہ کہتا ہے یہ قرآن میں نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دے دی ہے، اگر خوش ہونا بھی ہے نا، اگر کوئی خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے تو اس نعمت پر کرو کہ اللہ نے قرآن دے کر تمہیں عزت دے دی، اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ فَلْيَفْرَحُوا، اور آپ پڑھیں سورہ قصص میں، پوچھیں کسی حافظ قرآن کو، اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تو اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ادھر اللہ کہہ رہے ہیں اتراؤ۔ گویا قرآن کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، دولت پہ اترانا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن کی نعمت ایسی ہے اس میں تو اترانا بھی جائز ہے۔ خوش ہو جاؤ، اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنایا ہے، یہ ایسی ڈگری ہے، کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی ڈگری وہ حافظ قرآن اور عالم دین کی ڈگری ہے جو اللہ نے ہمارے بیٹے عبداللہ کو دی ہے، بن عثمان اور بن اسد اللہ صاحب۔ تو پیارے بھائیو، واللہ العظیم یہ چار باتیں سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، گھر جا کے ذرا اس کا ترجمہ تو پڑھیں، تھوڑی اس کی تشریح پڑھیں، پھر آپ دیکھیں اللہ دلوں میں بہار پیدا کیسے کرتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کا اہتمام کریں، سب سے پہلے، پھر دیکھیں آپ جب اس نیت سے پڑھیں گے تو قرآن دل کی ساری بیماریاں باہر نکال دے گا، ساری حسد بغض کینے ختم، دلوں میں محبتیں اور پیار پیدا ہوگا۔ وہی تھا نا مدینہ اور مکہ جہاں پہ جانوں کے دشمن سے وہ قرآن کے ذریعے انقلاب آیا ہے۔ وہ دوسری بھئی پہلے تو وہ ایک پانی پلانے پہ لڑتے تھے تو قبیلے کے قبیلے قتل ہو جاتے تھے، تو اب کیا ہے؟ وہ کہہ رہا یار میرے 2 ایکڑ ہے، 1 ایکڑ تم رکھ لو، 1 ایکڑ میں رکھ لیتا ہوں۔ یہ دلوں میں محبت کس سے پیدا ہوئی ہے؟ واللہ قرآن سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ اپنا گھر ایک دے رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، بھائی تو رکھ لے، تجھے ضرورت ہے۔ اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے کے کہہ رہا ہے کہ تو اس سے شادی کر لے۔ یہ جذبے کس نے پیدا کیے؟ وہ قرآن کے ذریعے تربیت ہے۔ واللہ آج قرآن کو اپنا لیں، سارے تفرقہ بازیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد سب کا خاتمہ ہوگا اگر ہم قرآن سے دل لگا لیں۔ اس سے بڑھ کر سیدھی راہ دکھانے والی کتاب کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر تزکیہ کرنے والی کتاب کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر معاشرے کی اصلاح کرنے والی کتاب کوئی نہیں۔ اسی کی ضرورت ہے، اور اسی کے اور آخر میں جو بات ہے، واللہ ہمارے حکمران، ہم نے کتنے حکمران ہنڈائے ہیں بھائی، کبھی پیپل پارٹی آ رہی ہے، کبھی نون لیگ آ رہی ہے، کبھی کاف لیگ آ رہی ہے، اب پی ٹی آئی آ گئی ہے۔ دنیا تنگ ہی تنگ ہے، تب تک تنگ رہے گی جب تک قرآن کا اصول اور قانون اور ضابطہ اپنایا نہیں جاتا۔ اسی میں خیر اور برکت اور بلائی، اس سے رخ موڑیں گے جتنے نون جیم دال کاف سیاسی پارٹیاں بدلے جائیں، اللہ کی قسم رزلٹ 0 ہے۔ یورپ اتنی ترقی کر کے خودکشیاں کر رہا ہے۔ میں پرسوں ترسوں خبر پڑھی، میں حیران ہو گیا، دنیا میں جس کو جنت کہا جاتا ہے، پیرس جنت دنیا میں، اور بتلا رہے تھے 1500 بندے نے 1 سال میں خودکشی کی ہے، 1500 بندے، اور انہوں نے ایک ایسا رپورٹ تیار کیا ہے، تابوت تیار کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں جس نے خودکشی کرنی ہو، قانون پاس ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ خودکشی کر سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں تابوت میں لیٹے گا، تابوت بند کریں گے، اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی تو وہ اس کی خودکشی ہو جائے گی، جان نکلے گی۔ اگر دولت میں سکون ہے، جس کو دنیا کی جنت لوگ کہتے ہیں، وہاں کے لوگ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، قرآن میں رحمت ہے، قرآن میں فضل ہے، اس میں برکت ہے، اس میں دلوں کا سکون ہے، اس میں دلوں کی راحت ہے۔ اس کو اپنا لے، پھر ملک پاکستان دنیا کو لیڈ کرنے والا ہوگا۔ اور اگر اس کو ہم نے کمر کر دی، اس سے رخ موڑا، تو پھر جو حال اب ہے، بڑے بڑے دعوے تھے اور سارے ٹھوس ہو گئے، سارے ٹھوس ہو گئے۔ بھئی قرآن سے رخ موڑو گے تو رزلٹ یہی ہے، کوئی اس کے بعد بھی سیانہ آئے گا تو حال یہی ہے۔ کیسے رزلٹ بہتر ہوگا؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے انقلاب آپ لائے ہیں، پھر خوشحالی بھی آئی، امن بھی آیا، رحمت بھی آئی، فضل بھی آیا۔ وہ تنہا عورت جا رہی تھی سونے سے لدی ہوئی، لیکن اس کو کوئی خوف نہیں تھا۔ پتہ سبب کیا تھا؟ قرآن کا انقلاب اور برکت تھی۔ آج اگر
اگر انفرادی اور اجتماعی طور پر ہم سکون چاہتے ہیں، رحمت چاہتے ہیں، تو ایک ہی ذریعہ ہے، ہم قرآن کے اوپر عمل کر لیں۔ اس کی 4 سیڑھیاں ہیں، 4 باتیں جو قرآن نے سورہ یونس آیت نمبر 57 میں بیان کی ہیں۔ قرآن موعظہ ہے، نصیحت حاصل کریں، اس کے ذریعے دلوں کی بیماریوں کا علاج کریں، پھر یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اور آخری رزلٹ یہ رحمت بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جیسے اب مختصر سی نشست میں اتنا بڑا قرآن کا چیپٹر اور اتنے اس کے مضامین، یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن ایک میسج وہ کنوے کرنا یا آگے اس کو بیان کرنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، وہ ایک بات سے ہی زندگی بدل لیتا ہے اور زندگی میں چینج اور انقلاب آ جاتا ہے۔ خدا را قرآن سے نصیحت حاصل کریں، دلوں کی بیماریوں کا علاج کریں۔ جس کا دل صاف ہو جاتا ہے اللہ اس کو جسمانی بیماریوں سے ویسے ہی شفا دے دیتا ہے، رحمتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر آخر میں یہ ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہم نے جتنی باتیں کی اور سنی ہیں، سب سے پہلے اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس دعا کے ساتھ جتنے بھی محفل میں مجلس میں شریک ہیں، میری ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، ہمارے بھائی دوست بزرگ، یہ ننھے منھے چھوٹے دین کے طالب علم بھی ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کی ہدایت کو اپنانے کی، اور اللہ اس کو ہمارے لیے رحمت کا دنیا اور آخرت میں ذریعہ بنائے۔ دعائے خیر کر دیں۔ بیٹا عبداللہ جو حافظ بنے ہمارے، ان کے ماموں جان، ان کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے۔ چودھری ظفر صاحب ہے اور چودھری جوید صاحب ہے، ان کے کاروبار میں، گھر میں، اولاد میں برکت کے لیے سب کے لیے کریں۔ قاری انصر صاحب کے حوالے سے آپ نے سن لیا، حافظ صغیر صاحب سے، وہ بیمار ہیں، ان کی ٹانگ فریکچر ہوئی ہے، تو اللہ ان کو شفا دے۔ اسد اللہ صاحب، ان کی فیملی کے لیے بالخصوص اور سب کے لیے اللہ سب کے لیے اس کو باعث سے برکت بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہم انا نسألک باننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب الواسع الودود الباعث المجید الحق الوکیل القوی المتین المحصی المبدی المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہمارے بیٹے عبداللہ نے، عثمان بھائی کے لختے جگر نے حفظ کیا، اور یقیناً ایک بابرکت یہ آج کی مجلس ہے جو خالصتاً قرآن کی محفل اور مجلس ہے، اور تیرے بندے جو یہاں پہ موجود ہیں وہ قرآن کی دلوں میں محبت
اور پیار ہی لے کر یہاں پہ جمع ہے۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹے کو قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کو ہمیشہ ہی قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ حفظ القرآن کی اور قرآن کو یاد کرنے کی جتنی فضیلتیں، جتنی برکتیں اور جتنی رحمتیں تو نے رکھی ہیں، اللہ وہ ساری کی ساری اسد اللہ صاحب ان کی فیملی کو نصیب فرما دے، اللہ وہ ساری بلائیاں اور برکتیں ان کو نصیب فرما۔ اللہ اس حفظ کے سلسلے میں جس کی محنت ہے، ادارہ ہے، ادارے کے منتظمین ہیں، ادارے کا انتظام چلانے والے ہیں، حافظ صغیر صاحب ہیں، ان کے استاد ہیں قاری نصیر صاحب، یا اللہ جن کا بھی تعاون ہے، والدین نے محنت کی، دادا جان نے محنت کی، دادوں نے دعائیں کی، ماموں جان نے محنت کی، اللہ پوری فیملی جس کا تعاون ہے، اللہ ان سب کو اس کی برکتیں نصیب فرما دے، اللہ سب کو اس کی رحمتیں نصیب فرما دے۔ مولا کریم جیسے بھی ہے، پر اللہ تیرے قرآن سے یہ محبت کا تو ذریعہ ہے، دنیا تو قرآن سے دوری کے سبب سے کہاں کہاں پہنچ گئی، پر تیرے بندوں کے دلوں میں یہ قرآن کی محبت ہی تو ہے جو اپنے بیٹوں کے سینوں میں انہوں نے قرآن کو محفوظ کروایا ہے۔ اللہ اس کی ساری برکتیں نصیب فرما دے، ساری بلائیاں اس کی نصیب فرما۔ اللہ جتنے بھی حفظ کے ہمارے یہاں پہ طلباء بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو مکمل حافظ قرآن بنا دے۔ اللہ اور ہمارے عثمان بھائی کے دوسرا بیٹا حذیفہ بھائی، اللہ اس بیٹے نے بھی ماشاءاللہ 12 پارے کر لیے، اللہ اس کو بھی پورا قرآن کمپلیٹ حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے میرے اللہ، اپنا فضل فرما دے، رحمت اور بلائی کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ اللہ جتنے مجلس میں افراد موجود ہیں، یقیناً جو والدین ہوں گے ان کے دلوں میں بھی آج جذبے زندہ ہو رہے ہوں گے، اللہ ہمیں بیٹا دے تو ہم ان کو حافظ قرآن بنائے، اگر ہمارے جو بیٹے ہیں وہ بھی پوتے حافظ قرآن بنے، اللہ جس دل میں یہ تمنا ہے اللہ اس کو پورا فرما دے۔ اللہ سب کم از کم ایک گھر میں تو ایک حافظ قرآن لازمی ہونا چاہیے، سب گھروں میں ایک کم از کم حافظ قرآن ترجمے سے پڑھنے والا ہونا چاہیے، جو کم از کم ہمیں رہنمائی ہماری کر سکے۔ اللہ ہمیں قرآن سے حقیقی محبت نصیب فرما، اللہ قرآن کی نصیحت ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کے ذریعے ہمارے دل صاف کر دے شہنشاہ، ہمارے دلوں کی نفرتیں، بغض، کینے، اللہ دلوں کی جتنی بیماریاں ہیں اللہ وہ دور کر دے۔ اللہ شیطان بھی تو وار دل پہ ہی کرتا ہے نا، اس کا وار دل پہ ہوتا ہے اور وہ دل کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے، ہم کمزور بڑے ہیں، اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، سچے نبی کی محبت پیدا فرما، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت پیدا فرما، اپنے نیک بندوں کی محبت پیدا کر دے، قرآن اور حدیث کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اس قرآن کے ذریعے صاف کر دے، نیٹ اینڈ کلین کر دے۔ اللہ ہم چہرہ سنوارتے ہیں چونکہ لوگ دیکھتے ہیں، پر اللہ تو چہرہ نہیں دیکھتا، تو دل دیکھتا ہے۔ اللہ ہمیں دل صاف کرنے کی توفیق فرما، اللہ ہمیں دلوں کی صفائی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کپڑا آلودہ ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے، واشنگ پاؤڈر ہوتا ہے، صابن ہوتا ہے، پھر مشینری نکل آئی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، دل صاف ایسے تو نہیں ہوتا۔ اللہ ہم کمزور بڑے ہیں تو ہمارے دلوں کی سیاہیاں ختم کر دے، اللہ دلوں کو روشن کر دے، دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے، ہمیں قرآن والا بنا دے، قرآن کی محبت دل میں، اگر کسی دن قرآن نہ پڑھا جائے تو میرا دل اداس ہو جائے، اللہ ایسی محبت نصیب فرما، قرآن کا مجھے ایسا پیار نصیب فرما، ایسی عقیدت نصیب فرما۔ اللہ جتنے بھی پوری دنیا میں قرآن و سنت کی اشاعت کے ادارے اس جامعہ میں، مدرسہ دار القرآن سے لے کر پوری دنیا میں جو بھی اشاعت قرآن و حدیث کے ادارے، سب کی حفاظت فرما، سب دین کے طالب علموں کی حفاظت فرما۔ اللہ تو اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے، سب کی جتنے بیٹھے جنہوں نے ناظرہ نہیں ابھی تک پڑھا، بڑے ہو چکے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت پیدا کر دے۔ یہ جو شرم سی شیطان پیدا کرتا ہے بھی اب قرآن
سیکھنے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کو دفن کر کے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق دے دے، ہمیں تو قرآن والا بنا دے۔ جیسے صحابہ اور اہل بیت قرآن والے تھے نا، اور وہ قرآن پڑھتے بھی تھے، وہ قرآن پڑھ کے روتے بھی تھے، ان کا دل بھی نرم ہوتا تھا، یا اللہ وہ تیرے حکموں پہ عمل بھی کرتے تھے، اور تو نے دنیا اور آخرت میں ان پہ رحمتیں بھی نازل کر دی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ویسا بنا دے، ویسا بنا دے۔ اللہ جتنے احباب موجود ہیں جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ مجلس بڑی پاکیزہ ہے، اور یقیناً اللہ تیرے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں اس مجلس میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جہاں پہ بھی تذکرے ہوں قرآن کے اور اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں یقین ہے کہ آسمانی نوری ملائکہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تو اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنی رحمتوں سے ہمارے جو مریض ہیں ان کو شفا دے دے، اللہ شفا دے دے۔ اللہ بڑی پیاری مجلس ہے، اللہ اس مجلس کی برکت سے اللہ سب جتنے بیٹھے کوئی بیمار ہے شفا دے دے۔ میرے والد صاحب والدہ سے لے کر جتنے موجود ہیں، کوئی بھی فرد چھوٹا بڑا کوئی بھی ہے، اللہ سب کو شفا دے دے۔ قاری انصر صاحب اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ اور بھی جتنے بالخصوص جو بزرگ ہیں، بڑھاپے میں تو یا اللہ عموماً بیماریاں بھی گھیرا کر لیتی ہیں، ہمارے بزرگوں کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے لوگ پوری دنیا میں بیمار ہیں اللہ تو شفا دے دے، سب کو شفا دے دے۔ اللہ جو عبداللہ بھائی کے ماموں جان ہے ظفر صاحب اور دیگر ان کے فیملی کے جتنے ممبران ہیں، اللہ ان کو برکتیں عطا فرما، کاروبار میں اور گھر میں برکتیں دے دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ دے دے، اولاد نورینہ دے دے۔ یا اللہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے بڑھاپے میں اولاد دی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں اولاد دی۔ تو اللہ ہم نا امید نہیں ہیں، قطعاً نا امیدی نہیں ہے، اللہ تیرے گھر میں بڑی کلیئر اور مضبوط امید ہے۔ اللہ جتنے میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے کوئی بے اولاد ہے اللہ صاحب اولاد کر دے، صاحب اولاد کر دے، میرے اللہ صاحب اولاد کر دے، بیٹے عطا فرما، بیٹیاں نیک عطا فرما، جن کو دی ان کو نیک کر دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے، زمانے کی بری ہواؤں سے ہماری اولادوں کو محفوظ فرمانا، اللہ ہماری اولادوں کا مستقبل روشن کرنا، بالخصوص بیٹیاں بہنیں مائیں۔ اللہ یہ جو ہماری بیٹیاں عزت حیا اور شرموں والی مجبوراً گھر سے نکلنا بھی پڑتا ہے، پڑھائی ہے دیگر معاملات ہیں، اللہ تو ان کی عزتوں کی حفاظت فرمانا، عزتوں کی حفاظت فرمانا۔ اللہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہمارے سارے گھر کے جتنے افراد ہیں سب کی حفاظت فرمانا، سب کو برکتیں دینا، سب پہ رحمتیں نازل فرمانا۔ یا اللہ جتنے ہمارے اہل ایمان بھائی دنیا سے چلے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک یہ ہمارا اخلاقی حق ہے، اللہ ہم اس کو اختیار کرتے ہوئے سب کے لیے دعا گو۔ جتنے اہل ایمان آج تک فوت ہو گئے اللہ تو سب کی قبریں روشن کر دے، سب کے درجے بلند فرما، سب پہ رحمتیں نازل کر دے، سب کے گناہ معاف فرما دے، ان کو قبر کی پکڑ اور عذاب سے بچا دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، ملک دشمن عناصر سے جو دین دشمن، ملک دشمن، اسلام دشمن، اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اللہ جو ملک کے محب ہیں، اسلام کے محب ہیں، اللہ ان کو اقتدار نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو بھی ملک کا دشمن ہے، مذہب کے رنگ میں ہو، سیاست کے رنگ میں ہو، کسی بھی رنگ میں ہو، جو اسلام اور پاکستان کا دشمن ہے اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ افواج پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، کفر کو ذلیل و خوار فرما۔ یا اللہ جو مہنگائی دے دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے سب کو عطا فرما۔ اور آخر میں پھر بالخصوص عبداللہ بیٹا، ان کے اساتذہ، ان کے والد صاحب، والدہ، دادا جان، دادو جان، ان کی فیملی، ماموں جان، ان کی ساری فیملی کو بہت بہت مبارک بھی ہے اور دعا بھی ہے، اللہ ان کو اس کی تمام بلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔